آج کے اس جدید سائنسی دور میں جہاں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، کیا آپ یقین کریں گے کہ 15ویں صدی کا ایک صوفی بزرگ آج بھی سندھ میں باقاعدہ روحانی سرجری کر رہا ہے؟ اس جائزے میں ہم اسی حیران کن اور پراسرار رجحان پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے شاہ عقیق بابا کی، جنہیں لوگ آج ایک روحانی سرجن کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ بے پناہ عقیدت اور ایک ایسے مومے کی داستان ہے جو صدیوں سے پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ اب جو چیز واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کن حالات میں ان کے پاس آتے ہیں۔ ہم ان مریضوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں کینسر، دل، پھیپھڑوں یا دماغ کی ایسی پیچیدہ اور لا علاج بیماریاں ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ جب ماڈرن میڈیسن جواب دے دیتی ہے اور کوئی امید باقی نہیں رہتی تو ملک بھر سے اور سچ پوچھے تو دنیا بھر سے بھی لوگ اس آخری امید کے سہارے یہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علاج آخر ہوتا کیسے ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمارے عام ہسپتالوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا سارا دار و مدار بشارت پر ہے۔ بشارت مطلب روحانی رہنمائی یا خوابوں کے ذریعے ملنے والے اشارے۔ مریضوں کو باقاعدہ تفصیلی ہدایات ملتی ہیں کہ ان کا علاج کیسے ہوگا اور انہیں مزار پر کب اور کیسے حاضری دینی ہے۔ اور شفا یابی کے لیے بالکل لازمی ہے کہ ان ہدایات کی سختی سے پابندی کی جائے۔ ذرا سی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر سال ان کے عرس پر جمادی الاول کے مہینے میں ضلع سجاول کے شہر چوہر جمالی میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اور ہاں، صوفی روایت میں عرس کا مطلب موت کی برسی نہیں بلکہ اللہ سے وصال کا جشن ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا ہجوم اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ صدیوں بعد بھی شاہ عقیق بابا کی روحانی کشش میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی۔ حصہ پہلا، ابتدا اور ابتدائی زندگی۔ چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ ان کی زندگی کا خاکہ بہت مختصر مگر انتہائی حیران کن ہے۔ ان کی پیدائش 1432 میں پنجاب کے علاقے اوچ میں ہوئی۔ اصل نام تھا سید اصغر علی شاہ بخاری۔ بچپن ہی میں بڑی آزمائش آ گئی۔ صرف 7 سال کے تھے جب والد انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے خاندان کو سندھ کے علاقے ککرالو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر 1451 کے لگ بھگ جب ان کی عمر بمشکل 19 یا 20 سال تھی انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہاں ایک تاریخی الجھن کو سلجھانا بھی بہت ضروری ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ ایسی کہانیاں بھی مشہور ہو گئیں کہ شاہ عقیق 18ویں صدی کے بزرگ مخدوم میاں عثمان عباسی کے مرید تھے۔ لیکن جب ہم حقائق اور تاریخ کو غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں شخصیات کے درمیان تو کم از کم 300 سال کا فاصلہ ہے۔ شاہ عقیق تو 15ویں صدی میں موجود ہیں، تو تاریخ کے آئینے میں یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے۔ حصہ دوسرا، شادی کے دن کی شہادت۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور ڈرامائی کہانی ہے۔ یہ ان کی شادی کا دن تھا۔ تقریب بس شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی اور بے بس عورت وہاں روتی ہوئی آئی کہ ڈاکوؤں نے اس کے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے بیٹے کو اغوا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اس دور کے لوگوں کا ایک صوفی پر کتنا بھروسہ تھا کہ وہ مدد کے لیے کسی طاقتور سردار کے پاس نہیں بلکہ سیدھا ان کے پاس آئی۔ شاہ عقیق نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اپنی شادی چھوڑی اور اس عورت کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ لیکن بدقسمتی سے راستے میں ڈاکوؤں نے گھات لگا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ 20 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے جس میں ان کی زندگی اتنی بے دردی سے چھین لی گئی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے نا، ایک طرف وہ نوجوان جس کی زندگی صرف 20 سال میں ختم ہو گئی، اور دوسری طرف اس کی شفا و امید کی میراث جو ایک دو نہیں پورے 500 سال سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حصہ تیسرا، ککرالو کی میراث۔ اب اس پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے ہٹ کر ان کے خاندان یعنی بخاری خاندان کو دیکھتے ہیں۔ ان کے والد کے 7 بیٹے تھے اور ان سب نے سندھ کے مختلف علاقوں میں اپنا پیغام پھیلایا۔ ان میں ایک ان کے بڑے بھائی سید عبداللہ شاہ بخاری تھے، جنہیں لوگ کراچی میں جلالی بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوسرے سید موسیٰ شاہ، اور پھر سب سے چھوٹے بھائی سید اصغر علی شاہ، جو شاہ عقیق کہلائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے خطے کی جو آج روحانی پہچان ہے، اس میں اس ایک خاندان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔
وقت کے ساتھ مزار کی عمارت میں جو تبدیلیاں آئیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ اصل مقبرہ سندھ کے مشہور حکمران غلام شاہ کلہوڑوں نے بنوایا تھا، پھر تالپور دور میں اس کی مزید تزئین و آرائش ہوئی۔ آج جو شاندار اور جدید مقبرہ ہم دیکھتے ہیں وہ 2018 میں محکمہ اوقاف نے بنوایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2015 میں کراچی کے کچھ تاجروں نے مل کر یہاں کی مسجد کو بھی کافی وسیع کیا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ بادشاہوں سے لے کر آج کے عام لوگوں تک ان کا احترام ہر دور میں قائم رہا ہے۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ایک سوال ذہن میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ 15ویں صدی کا ایک نوجوان جس نے 20 سال کی کم عمری میں ایک اجنبی کی خاطر اپنی جان دے دی، وہ آج کے اس جدید سائنسی دور میں بھی لاکھوں لوگوں کے لیے آخری امید کیسے بنا ہوا ہے؟ جب بڑی بڑی میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے تو لوگ انہی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ بس یہی وہ گہرا انسلجھا معمہ ہے جو روحانی سرجن کی اس پراسرار میراث کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیا روحانیت کی طاقت واقعی سائنس کی حدود سے آگے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔